بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ مبارک، یہ ماہ سیام اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے اور اہل ایمان کے لیے کرم نوازیوں، رحمت و برکات اور انوار کا لوٹ کا مہینہ ہے، جس میں گنہگار بندوں کی بخشش و مغفرت کا ایک عام سلسلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ماہ سیام کی ہر شب کو گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ اپنی دامن میں اتنی برکتیں لیے حاضر ہوتا ہے، جلوہ گر ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ماہ سیام کیا ہے، یہ ماہ رمضان کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہے، تو وہ آرزویں کریں کہ اے پروردگار عالم تو پورا سال ہی رمضان بنا دے۔ سبحان اللہ، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کی دامن میں ڈال رکھی ہے۔ علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تیمور ثالث یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے۔ اس بادشاہ کے وقت خلافت میں قحط سالی ہوئی تو اس بادشاہ نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ اے میری قوم، ایسا کرو کہ ایک وقت کا کھانا کھایا کرو اور ایک وقت بھوکا رہ کر کھانا بچا لیا کرو، اور قحط زدہ علاقوں میں جو تمہارے بھائی ہیں جو قحط سے مبتلا ہیں، قحط میں مبتلا ہیں، ان کے یہاں بھجوا دیا کرو۔ چنانچہ ان کی قوم نے اس حکم کی تعمیل کی خوشی خوشی، اور جیسا بادشاہ نے حکم دیا ویسا ہی کیا۔ ایک وقت ہی کھانا کھاتے اور ایک وقت بھوکا رہ کر کھانا بچا لیتے، اور قحط زدہ علاقوں میں وہ کھانا بھجوا دیا کرتے تھے۔ اس بادشاہ کے قوم کی یہ ادا رب قدیر کو بڑی پسند آئی، اور پروردگار عالم کی طرف سے وقت کے نبی کو وحی آئی کہ آپ فرما دیں کہ اس بادشاہ کی قوم کی یہ ادا مجھے بہت پسند آئی، مجھے بہت پسند آئی، اور اسی وقت سے پروردگار عالم نے اس عبادت کو اپنے بندوں میں نافذ فرما دیا۔ اور جب یہ حکم نافذ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام سے متصل زمانے ہی میں یہ عبادت، یہ روزہ فرض کیا گیا، اور جتنی بھی امتیں، ملتیں، قومیں آئیں، سب کو روزے کی تلقین کی گئی، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، چاہے وہ ایک روزہ ہو، دو روزہ ہو، تین روزہ ہو۔ ہر قوم، ہر امت، ہر ملت جب انہیں حکم دیا گیا تو انہوں نے اللہ رب العزت کی اس حکم کی تعمیل کی اور روزہ رکھا۔ اسی طرح سے امت محمدیہ پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، اور اس سے پہلے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب روزہ فرض نہیں ہوا تھا پھر بھی آپ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، اکثر و بیشتر آپ روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، اس کے بعد 9 رمضان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میسر آئے، 9 مہینے کے رمضان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میسر آئے، جس میں سے 7 رمضان ایسا گزرا جو 29 کا تھا، اور 2 رمضان ایسے گزرے جو 30 کے ہوئے۔ چنانچہ رمضان 29 کا ہو یا 30 کا، ثواب پورا ملا کرتا ہے، اگرچہ 29 کا ہو لیکن اللہ تعالیٰ 30 کا ہی ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 30 کا ثواب 29 کے مہینے میں بھی عطا کرتا ہے، ایسا نہیں کہ جو 29 کا مہینہ ہے تو اس میں 29 روزے کا ہی ثواب عطا کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 30 روزے کا بھی ثواب 29 کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور یہ کہ جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے، اس کی رحمت و محبت کا ذریعہ ہے، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب اور اس کی رحمت و محبت کا ایک ذریعہ ہے، مگر عملی نتیجہ اس کا جو ہوتا ہے وہ بندوں پر یہ پڑتا ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم میں
ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر بھی فرض کیے گئے، اور اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہ ملتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی جیسی دولت تمہیں میسر آئے، بندہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ تو اس کا عملی نتیجہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے اسے اتقا کی وہ بہترین دولت حاصل ہوتی ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا اتقا حاصل کرنے کے لیے، متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے یہ بھوکا اور پیاسا رہنا ہی ضروری ہے؟ کیا بھوک اور پیاس کاٹ کر بندہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے اور اتقا کی دولت حاصل کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس اقتباس کو سمجھنے کے لیے تمہید سمجھنا بڑی ضروری ہے۔ انسان کے بنیادی دو دشمن ہیں، انسان کے بنیادی سب سے بڑے دو دشمن ہیں۔ ایک دشمن شیطان ہے جو ہمیشہ بندوں کو بہکانے کی طاق میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا دشمن انسان کا نفس ہے کہ نفس ہمیشہ جو ہے وہ معاصیت کی طرف ابھارتا ہے۔ تو اب یہ دو ہمارے دشمن ہوئے جو ہمارا متاع عمل، ہمارا خلوص، ہماری للہیت، ہمارا باطن لوٹنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ لیکن ان دونوں دشمنوں میں سے جو سب سے بڑا دشمن انسان کا ہے، جو سب سے بڑا دشمن ہمارا ہے، وہ ہمارا نفس ہے۔ آپ کہیں گے کہ نفس ہمارا کیسے بڑا دشمن ہوا؟ نفس کو تو شیطان بہکاتا ہے، شیطان کے بہکانے سے نفس بہک جاتا ہے۔ تو نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن کیسے ہوا؟ جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اچھا مان لیتے ہیں کہ انسان کے نفس کو شیطان بہکاتا ہے، مگر یہ بتائیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا تھا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر شیطان اکڑ گیا اور انکار کر دیا اور کہا انا خیر منہ، کہ میں ان سے بہتر ہوں، یعنی میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں حضرت آدم سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ تو شیطان کو حکم الہی کے خلاف کس نے بہکایا؟ یہ اس کا نفس ہی تو تھا، انا خیر منہ کہا، اور یہ کہنا انا خیر منہ اس کی انانیت ہی تھی، اور یہ انانیت اس کے نفس کی تھی۔ تو نفس ہی جو ہے یہ انسان کو بہکاتا ہے، اور شیطان کو بھی نفس نے بہکایا، اور جب نفس شیطان کا پیروکار ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کا کام کرنے لگتا ہے۔ چونکہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ ابلیس کو ابلیس کس نے بنایا؟ یہ اس کا نفس ہی تھا جو اسے ابلیس بنایا ہے۔ وہ آپ ایک اور دلیل لے لیں جس سے پتہ چل جائے کہ ہمارا نفس ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جب نفس کو ہم بھوکا رکھیں گے، پیاسا رکھیں گے، تو اتقا کی دولت ہمیں میسر ہو جائے گی۔ منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا فرمایا اور حاضر فرمایا تو اس سے خطاب فرمایا کہ بتا میں کون ہوں۔ اللہ اسے فرمایا کہ بتا میں کون ہوں، تو نفس نے جواب دیا کہ انت انت و انا انا، کہ اے اللہ تو ہے اور میں ہوں۔ تو اس کے اس عقل کی بنا پر پروردگار عالم نے اسے چند برس عذاب میں مبتلا کیا، عذاب میں رکھا۔ پھر جب اسے چند برس کے بعد نکالا گیا اور پھر پوچھا گیا کہ اچھا بتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بتا میں کون ہوں، پھر اس نے وہی جواب دیا کہ انت انت و انا انا، تو ہے میں ہوں۔ یہاں تک کہ ہر قسم کے عذاب میں اس کو مبتلا کیا گیا، ہر قسم کے عذاب میں اسے رکھا گیا، پھر بھی اس کی زبان پر وہی تھا انت انت و انا انا، کہ تو ہے میں ہوں۔ اور تمام قسم کے عذاب میں مبتلا کرنے کے باوجود بھی اس نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہ کیا، بلکہ ہمیشہ انکار کرتا رہا۔
یہاں تک کہ جب نفس کو فاقہ اور بھوک والے عذاب میں رکھا گیا، گرفتار کیا گیا، اور چند سال بعد جب اسے نکالا گیا اور پوچھا گیا کہ بتا میں کون ہوں، رب نے پوچھا بتا میں کون ہوں، پھر اس نے جواب دیا انت الذی لا الہ الا انت الواحد القہار، کہ اے پاک پروردگارہ تو وہی ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی پاک پروردگار عالم ہے۔ تو پس بھوک کی یہ خاصیت ہے کہ نفس امارہ کو مطمئنہ کے درجے میں پہنچا دیتی ہے اور اللہ کی بندگی اور فرما برداری تک پہنچا دیتی ہے۔